اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم ہماری نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں ہیں، تعداد ختم ہو جائے گی، گنتی ختم ہو جائے گی، عدد ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اور قرآن پاک میں کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتلایا کہ ہم نے تمہیں ماں باپ دیے، اولاد دی، آنکھ دیے، کان دیے، ناک دی، پورے بدن کے صحیح سلامت اعضاء دیے۔ اس کے علاوہ صبح سے شام تک اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ کی نعمتوں کا جا بجا تذکرہ موجود ہے، لیکن کہیں پر بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں زندگی دے کر احسان کیا، ہم نے تمہیں سانس دے کر احسان کیا، آنکھوں کی بینائی دے کر احسان کیا، کہیں احسان نہیں جتلایا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جب ایک عظیم الشان نعمت عطا فرمائی تو اس پر احسان جتلایا، کہا کہ یہ وہ نگینہ ہے جو ہمارے پاس بھی ایک ہی ہے اور اس کے سوا اور کوئی ہو نہیں سکتا ہے، یہ ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اور پھر اس پر احسان جتلایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا کہ تحقیق اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے ایمان والوں میں اپنے نبی کو مبعوث کر کے تم پر احسان فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بن مانگے، بن کہے، بن ریکویسٹ کے، کسی بھی درخواست کے، کسی نعمت کے بغیر اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یاد رکھیے کہ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اس کی اتنی قدر و منزلت بھی ہوتی ہے، اتنا اس کا دھیان بھی رکھنا پڑتا ہے۔ جس طرح ہم دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مختلف چیزیں ہیں، گاڑی ہے، دکان ہے، مکان ہے، لباس ہے، سامان ہے، مختلف چیزیں ہیں، ہر چیز کی قیمت کے اعتبار سے ہم اس کی نگرانی اور حفاظت کرتے ہیں۔ پیسہ ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتے، اس کو جیب میں رکھا جاتا ہے، سنبھالا جاتا ہے، ہر ایک کی نظر سے بچایا جاتا ہے۔ پھر قیمت کے اعتبار سے جتنی جو چیز قیمتی ہے اس کی نگرانی حفاظت بھی اتنی زیادہ ہے۔ کسی سے بھی پوچھ لو، کسی کے پاس بھی دیکھ لو، سونا ہاتھ میں نظر نہیں آئے گا، بچوں کے ہاتھ میں کھیلتے ہوئے ہم نہیں دیکھیں گے، اس کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ یہاں تک کہ گھر والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا گھر میں سونا ہے یا نہیں ہے، وہ بھی چھپا کر رکھا جاتا ہے، لاکر کے اندر لاکر بنایا جاتا ہے۔ تو جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اتنی اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے، اور جتنی قیمت اس قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی قدر و منزلت یہاں پر زیادہ ہوتی ہے۔ اور جب تک یہ قدر و منزلت برقرار ہے تو اس چیز کی قدر ہم کر رہے ہیں، لیکن جب یہاں سے قدر نکل جائے گی تو اس چیز کی قدر و منزلت یہاں سے ختم ہو کر ہمارے دماغ سے نکل جائے گی تو وہ ہماری نظر میں بے قیمت چیز ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہم ان نعمتوں کی قدر کیا کریں، ان نعمتوں کی قدر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہمیں بنایا، حالانکہ بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ وہ جب اللہ کے محبوب کا تذکرہ اپنے اوپر اترتا ہوا دیکھتے، سنتے، اپنی کتابوں میں ان کا تذکرہ دیکھتے تو ان کے دل میں یہ آتا کہ کاش کہ ہم بھی ان کے امتی بن جاتے، کہ اتنے فضیلت والے نبی ہیں جو تمام نبیوں کے سردار ہوں گے، ہم ان کے امتی بن جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی آسمانوں پر اللہ نے اٹھا لیا، اور اللہ کے محبوب نے بشارت دی کہ قرب قیامت میں جب دجال ظاہر ہوگا تو اللہ تعالیٰ امام مہدی کے زمانے کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا کے اندر نازل فرمائیں گے، اور وہ اللہ کے محبوب کے امتی ہونے کی حیثیت سے پھر اس امت کا فرد بن کر امام مہدی کے ساتھ مل کر دجال کا خاتمہ فرمائیں گے اور اس دنیا میں اپنی زندگی کو پورا کریں گے۔ تو انبیاء سابقین وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، اور ہمیں بن مانگے اللہ نے اس امت میں پیدا فرما دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اس کا شکر ادا کیا کریں۔ اللہ، آپ نے بن مانگے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرما دی، ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دیکھیے، شکر ادا کرنا بھی اللہ کی نعمت ہے، اور یہ نعمت بھی اسی کو ملے گی جو اللہ سے مانگے گا، تو اللہ سے مانگے گا۔
آج ہم اللہ سے مال مانگتے ہیں، دکان مانگتے ہیں، کاروبار مانگتے ہیں، چیزیں مانگتے ہیں، پسند ناپسند کی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اگر نہیں مانگتے تو اللہ سے اللہ کی محبت کو نہیں مانگتے، اگر نہیں مانگتے تو اللہ سے اللہ کے محبوب کی محبت کو نہیں مانگتے، جو اصل مانگنے کی چیز ہے کہ اگر وہ مل گئی تو سب کچھ مل گیا، اگر وہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے پہلو ہیں، مختلف پہلو، اور آپ کی سیرت ایسی ہے جیسے سمندر کی گہرائی ہے جس کو کوئی ناپ نہیں سکتا ہے، اتنی ایسی سیرت، شاندار سیرت ہے۔ آپ کا تذکرہ ایسا ہے کہ سمندر کی گہرائیوں کی طرح ہے، اس میں غوطے کھاتے چلے جاؤ گے، گہرائی میں جاتے چلے جاؤ گے، لیکن تہ تک نہیں پہنچ سکو گے، تہ تک نہیں پہنچ سکو گے۔ تو آپ کی سیرت ایسی ہے، آپ کی زندگی کا ہر پہلو اٹھا لیں، آپ کی پیدائش سے پہلے کے واقعات پڑھیں کہ کس طریقے سے اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتوں کا نزول شروع ہوا، پھر آپ کی پیدائش کا مرحلہ، پھر آپ کی پرورش کا مرحلہ، ہر لمحے کے بے شمار واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور جس پہلو کو اٹھائیں گے وہاں پر بے شمار ہمیں اللہ کے محبوب کی رحمتیں نظر آئیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے اپنے محبوب کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر نازل کیا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو ہمیں دیکھیے، ماں باپ اگر مالدار ہوں تو ان کی دل کی چاہت کیا ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی کی جب رخصتی ہوگی تو ہم اس کے لیے ہر چیز اچھی لے کر آئیں گے۔ مال دیا ہے اللہ نے، لہٰذا ہماری بیٹی ہے، اس کا جہیز تیار ہوگا تو اس کی ہر چیز قیمتی ہوگی، ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کے جہیز کی چیزوں کو تیار کیا جاتا ہے، اور جتنا مالداری بڑھتی ہے اتنی چاہتیں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ دیکھ لیں، ہم اپنی حیثیت کو دیکھیں، ہماری چاہت کہاں تک ہے؟ ہم سے زیادہ جو مالدار ہیں ان کی چاہت دبئی تک ہوگی، جو ان سے بڑے مالدار ہوں گے ان کی چاہت دنیا کے اور ممالک تک ہوگی۔ فرنیچر کہیں سے منگایا جا رہا ہے، ٹائل کہیں سے منگائی جا رہی ہے، سونا کہیں کسی ملک کا آ رہا ہے، مختلف چیزیں مختلف ملکوں سے جمع کی جاتی ہے۔ ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق اپنے جگر کے ٹکڑے بیٹی کو رخصتی کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے میں اس کو اپنا دل نکال کر دے دوں، کیوں؟ اس کے دل میں اس کی قدر و منزلت ہوتی ہے، اور اللہ نے مال دیا ہوتا ہے تو اس کے حساب سے چیزوں کو چنا جاتا ہے۔ تو یہ محبت کی بات ہوتی ہے، تعلق کی بات ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چنے ہوئے ہیں، آپ مصطفیٰ ہیں، آپ مجتبیٰ ہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہوا ہے، تمام انبیاء کا آپ کو سردار بنایا ہے، دنیا کا وجود آپ کی ذات کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کرنا تھا تو اس دنیا کو وجود عطا فرمایا۔ بے شمار آیات قرآن پاک کی اور احادیث مبارکہ کے اندر یہ باتیں واضح موجود ہیں کہ اللہ کی اپنے محبوب سے محبت ایسی ہے جو بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، ایسی محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے محبت کو ظاہر کیسے کیا کہ اپنے محبوب کے لیے ہر چیز عمدہ قسم کی چنی، خالص قسم کی چنی۔ آپ کی پرورش اور آپ کی جو ہے وہ پیدائش اور آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں بڑی خاصیتیں نظر آتی ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کے ہاں یہ اصول ہے، جیسے دنیا میں ہے قیمتی چیز ہوتی ہے بن مانگے نہیں ملتی، تو اللہ کے ہاں سب سے قیمتی چیز اللہ کے محبوب تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم یہ ایسے عطا نہیں کریں گے، مانگنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، اللہ کے حکم سے تعمیر کیا۔ جب تعمیر ہو گیا تو اللہ نے فرمایا اپنے محبوب سے کہ مانگیے، کیا انعام چاہیے آپ کو؟ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ربنا وابعث فیہم رسولا، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ دعا مانگنے والے ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، وہ آپ کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اور جہاں دعا مانگی جا رہی ہے وہ بیت اللہ ہے، اور جس سے دعا مانگی جا رہی وہ پروردگار اللہ ہے، اور اللہ نے جیسے آپ کی دعا کو سنا تو آپ کی دعا کی قبولیت بن کر اللہ نے جس کو مبعوث فرمایا وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ کہ ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی تھی، ایک انہوں نے دعا مانگی اللہ نے ایک اولاد عطا فرما دے، اللہ نے اسماعیل ذبیح اللہ عطا فرمائے، اور اسماعیل ذبیح اللہ کے ساتھ مل کر بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے محمد الرسول اللہ عطا فرمائے۔
کیونکہ دعا میں کیا فرمایا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ میں نے تیرا گھر بنا دیا، اس کو آباد کرنے والا، اس کی طرف بلانے والا تیرا جو محبوب ہے اللہ تو اس کو مبعوث فرما دے۔ یتلو علیہم، جو تیری آیتوں کو تلاوت کرے گا، لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے گا کہ لوگوں دنیا میں اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، لوگوں دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ اس محبوب نے آ کر دنیا میں آ کر اللہ کے اس پیغام کو پہنچایا کہ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم یہاں آ کر دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر، چند دن کی زندگی کو دیکھ کر ہم بھٹک گئے، ہم پھسل گئے، ہم بھول گئے اس پیغام کو کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے گئے تھے۔ ہم اس گارے مٹی کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، مکانات دکانیں بنانے کے لیے، آباد کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، بلکہ اللہ نے اپنی بندگی کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور جو اللہ کی بندگی کی طرف آ جائے گا اللہ اس کو دنیا کی بھی ساری نعمتیں ضرور عطا فرما دے گے۔ سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ سب سے پہلی وحی اللہ نے یہ نازل فرمائی، سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد چند دن تک وحی آئی، پھر وحی آنا رک گیا، بند ہو گئی۔ اب اللہ کے محبوب کا تعلق اللہ کے ساتھ تو بڑا گہرا تھا، اور محبوب اور محب کا تعلق جب گہرا ہوتا ہے تو پھر رابطہ اگر منقطع ہو جائے تو بے چینی ہو جاتی ہے، پھر جو ہے گھبراہٹ ہو جاتی ہے کہ رابطہ کیوں نہیں ہو رہا۔ ہم دنیا کی محبتوں کو دیکھتے ہیں کہ تعلق کو دیکھتے ہیں، بیٹا باہر ملک جاب کے لیے چلا جاتا ہے، دوسرے شہر چلا جاتا ہے، یا گھر سے دور کہیں چلا جائے ایک ہفتے کے لیے، تو ماں جب فون پر بات کرتی ہے اور فون پر بات کرتے کرتے کال کٹ جائے، سگنل نہ آ رہے ہوں، بیلنس ختم ہو جائے تو کیسی بے چینی ہوتی ہے۔ بیٹے کی آواز نہیں آ رہی، سنائی نہیں دے رہی، بیٹے کی تصویر دکھائی دے رہی تھی غائب ہو گئی، کیا ہوا؟ اب وہ بے چین ہو جاتی ہے، اس کو نہیں پتہ چلتا کہ میں کیا کروں کہ دوبارہ مجھے بیٹے کی آواز آنے لگ جائے۔ محبت کا تعلق ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب پر وحی نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ ایک تعلق قائم ہو گیا، وحی آنا شروع ہو گئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو غار حرا میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اللہ نے اس کے پر جب وحی نازل کی تو آپ کا دل ایسا روشن ہوا کہ ہر وقت آپ کو انتظار رہتا کہ میرے محبوب کی طرف سے کوئی پیغام آئے گا، میرے اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آئے گا۔ لیکن اللہ کی شان کچھ عرصے تک وحی منقطع ہو گئی، رک گیا سلسلہ، وحی آنا بند ہو گئی۔ کفار مکہ جو پہلے دن سے ہی آپ کے دشمن بنے تھے، وہ ابو لہب کہ جس نے پہلے اعلان کے وقت کہا تھا کہ آپ نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا ہے، اور آپ کی طرف کنکر ہی اٹھا کر پھینکی تھی، آپ کی ہلاکت کی بات کی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا بھی تذکرہ فرمایا کہ میرا محبوب نہیں بلکہ تو ہلاک ہوگا، تیرے ہاتھ ٹوٹیں گے، تبت یدا ابی لہب۔ وہ ابو لہب کہ جو خود بھی دشمن خدا بنا، دشمن رسول بنا، اور اس کی بیوی اس کے اندر آگے تھی دشمنی کے اندر۔ ابتدائی اسلام میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم، حضرت ارقم کا جو گھر تھا دار ارقم، اس کے اندر بیٹھا کرتے تھے۔ وہاں پر جو ہے صحابہ کرام آپ کے پاس آتے اور آپ سے پیغام لے کر آگے لوگوں کی طرف جاتے۔ جیسے آج ہوتا ہے کہ مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں تبلیغی جماعت والے آ گئے، 3 دن کے لیے جب مسجد میں رکتے ہیں، اب وہاں پر رک کر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، پھر ایک وقت دن میں جمع ہو کر پھر کچھ جماعت بنا کر محلے کی طرف بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ لوگوں کو بتلا کر آؤ کہ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے۔ نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے، قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن صرف عبادت کے لیے نہیں، چومنے کے لیے نہیں، بلکہ پڑھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے۔ جیسے ایک جو ہے وہ کوئی موٹر ہوتی ہے، کوئی مشینری ہوتی ہے، ہم کمپنی سے جب اس کو خرید کر لاتے ہیں تو اس کو چلانے کا پورا طریقہ کار ایک کتابچے کی شکل کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کی بک کے اندر، اس ڈبے کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو پڑھے بغیر، اس کو سمجھے بغیر اس مشین کو چلائے گا تو ممکن ہے کہ اس کو چلا بھی لے لیکن نقصان اٹھائے گا، غلطی کر بیٹھے گا۔ لیکن کتاب کھولے گا،
پڑے گا اس کو چلانے کا اصول کیا ہے، کار کہاں سے لگے گا، اس کو کتنا وولٹ چاہیے، کس انداز سے چلانا چاہیے، کس موقع پر چلانا چاہیے، ساری چیزیں جب پڑھ لے گا اور اس کے مطابق چلائے گا تو مشین چلے گی بھی، فائدہ بھی دے گی اور اس کے لیے کرامت بھی ہوگی۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ تو جماعت والے جاتے ہیں گھروں گھروں پر یہ بتلانے کے لیے کہ آؤ مسجد کی طرف، نماز کی طرف، دین کی طرف، ہم اس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ذریعے ہی ہمیں یہ سارا پیغام اور طریقہ ملا ہے۔ آپ دار ارقم میں بیٹھتے تھے، وہاں سے صحابہ کرام کی جماعتیں منتقل ہوتی تھی، تو ایک دن آپ دار ارقم کے دروازے پر کھڑے تھے کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل وہاں سے گزری اور آپ کو دیکھ کر تانا دیا اور کہنے لگی کہ تمہارے خدا نے تمہیں چھوڑ دیا، اور نعوذ باللہ اس نے وہ جملہ استعمال کرا کہ وہ جملہ میں کہنا ہی نہیں چاہتا ہوں، اتنی برائی والی اس نے بات کی، اللہ کی طرف بھی برائی کو منسوب کرتے ہوئے اس نے جملہ کہا کہ تمہیں فلاں فلاں نے چھوڑ دیا، اب تمہارے پاس کوئی وحی نہیں آ رہی جو تم ہمیں پہنچاؤ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو سنا تو آپ کے دل پر چوٹ لگی، آپ نے یوں آسمان کی طرف سر اٹھایا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ سے دعا کرنے لگے، اللہ کیا آپ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، کیا آپ نے مجھے چھوڑ دیا ہے؟ بس دعا مانگنے کی دیر تھی، اللہ نے وحی نازل کر دی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، دو قسمیں اٹھائی ہیں۔ ضحیٰ کہا جاتا ہے چاشت کا وقت ہے، جب سورج جو ہے سوا نیزے پر آ جائے، یوں سمجھ لیجیے کہ اتنا اونچا ہو، اس کی دھوپ بھی ہو لیکن تپش بہت زیادہ نہ ہو، تپش بڑھ رہی ہو، جیسے آج کل 8 بجے کا وقت ہوتا ہے، 8 ساڑھے 8 کا وقت چاشت کا وقت کہلاتا ہے۔ تو والضحیٰ، اس چاشت کے وقت کی روشنی کی قسم، کیونکہ آپ کو ہم نے جو مبعوث کیا ہے اس روشنی کی طرح ہی آپ کو بنایا ہے، آپ کو مبعوث ہم نے کیا ہے تاکہ پوری دنیا اس چاشت کے وقت اتنا روشن ہو جائے۔ آپ تو روشنیوں والی ذات ہیں، روشنیوں کو پھیلانے والی ذات ہیں۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور وہ رات یہ خوب اندھیری ہو جائے، چھپ جائے، اس کے اندر خوب جو ہے وہ اندھیرا چھا جائے، اس رات کی قسم، چاشت کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، ما ودعک ربک، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے، نہیں چھوڑا ہے، آپ کے رب نے نہیں چھوڑا ہے۔ اور دل کو تسلی دیتے ہوئے کیا کہا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ وَلَلْآخِرَةُ، آگے آنے والا جو وقت ہے آخرت کا، آگے کا، آج کے بعد اگلے وقت کو آخرت کہا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں دنیا اور آخرت، آخرت کیوں کہتے ہیں؟ آنے والا وقت ہے، وہ مستقبل ہے ہمارا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، آنے والا وقت آپ کے لیے بہتر ہے، من الاولیٰ، پچھلے گزرے ہوئے وقت سے۔ آپ پر جو وقت گزر چکا ہے، جو آپ کے دل کے اوپر غم چھا چکا ہے، جس پریشانی کو آپ سہ چکے ہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ آگے ہم وحی کا سلسلہ ایسا شروع کریں گے کہ آپ کے پچھلے سارے غم دور ہو جائیں گے، آپ کی زندگی کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ پھر ہم آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، آپ کی زندگی کے ہر لمحے کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اچھا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ کس طریقے سے کہ آپ کی دیکھیے مکہ المکرمہ میں آپ 13 سال تک محنت کرتے رہے، صحابہ کرام کو جو ہے اپنے ساتھ جمع کیے رکھا، جد و جہد آپ کرتے رہے، اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہے۔ جب اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ آپ مکہ سے ہجرت کر جائیے مدینہ منورہ کی طرف، تو بتائیے مجھے مدینہ منورہ جانے کے بعد حالات بدلے کہ نہیں بدلے ہیں؟ کیسے بدل گئے کہ یہاں پر جو ہے تعداد بڑھنے کا نام لے ہی رہی تھی، جیسے ہی آپ نے ہجرت کی ہے تو وہاں پر تعداد بڑھنا شروع ہو گئی، جوگ در جوگ جو ہے آپ کے ساتھ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، آپ کے ساتھ جمع ہونے لگے۔ غزوات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو غزوہ بدر سب سے پہلی لڑائی ہے جو کفار سے دو بدو ہوئی ہے، آمنے سامنے ہوئی ہے، اور یہ وہ لڑائی ہے جس لڑائی کے اندر ادھر بھی رشتہ دار ہیں ادھر بھی رشتہ دار ہیں، ایک طرف ابو بکر ہیں سامنے بیٹا ہے، ایک طرف عمر فاروق ہیں سامنے ان کے ماموں ہیں، مختلف رشتے آمنے سامنے کھڑے ہیں، ایک اسلام والے ہیں دوسرے کفر والے ہیں، ایک رحمان والے ہیں دوسرے شیطان والے ہیں، ابو جہل کے ساتھی ہیں۔ لڑائی ہوتی ہے، کتنی تعداد ہے؟ 313 کی تعداد ہے۔
لیکن یہی تعداد غزوہ احد ہوتا ہے تو بڑھ جاتی ہے، غزوہ خندق ہوتا ہے تو بڑھ جاتی ہے۔ ہر لڑائی کے ساتھ وقت کے ساتھ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا پیغام اللہ نے دیا کہ آنے والا وقت پچھلے وقت سے بہتر ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ آخری وقت جب حج کے موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعلان کیا، جس اعلان کے اندر آپ نے یہ بتلا دیا کہ آج دین مکمل ہو چکا، آج ساری باتیں پوری ہو چکی، آج پیغام پہنچانے کا سلسلہ پورا ہو چکا، تو کیا فرمایا کہ اس وقت 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے۔ تو آخرت بہتر ہے کہ نہیں؟ آخرت بہتر ہے۔ تو آخرت بہتر ہونے کی یہ صرف آپ کو نہیں اطلاع ملی بلکہ تمام ایمان والوں کے لیے یہی سبق ہے کہ آخرت بہتر ہے، آنے والا وقت بہتر ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس وقت کو اللہ کے حکم کے مطابق ہم پورا کریں، اس وقت کو ہم سنت کے مطابق اگر گزاریں گے تو اگلا وقت ہمارے لیے اچھا آ جائے گا۔ لیکن اگر ہم اس وقت بھی غفلت کے اندر پڑے رہیں گے، اپنے کھانے پینوں میں لگے رہیں گے، گھومنے پھرنے میں لگے رہیں گے، ہم صرف نئے کپڑے بنا کر ربیع الاول کو گزار لیں گے تو یاد رکھیے یہ وقت تو گزر جائے گا، پھر اگلے سال پھر ربیع الاول آ جائے گی، پھر ہم نئے کپڑے بنا لیں گے، کھانا بنا لیں گے، خوشیاں منا لیں گے، یہ وقت یوں ہی گزرتا جائے گا۔ ہاں وہ شخص جو اس ربیع الاول کے اس پیغام کو سمجھتے ہوئے اس بات کا ارادہ کر لے، نیت کر لے کہ آج کے بعد میں نے خلاف سنت کوئی کام کرنا نہیں ہے، میں نے ہر کام نبی کے طریقے کے مطابق کرنا ہے، میں نے فرض نماز کی پابندی کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی ترتیب بنانی ہے، میں نے دین کو سیکھنا ہے، کلمے کو سیکھنا ہے، میں نے نماز پڑھنے کو سیکھنا ہے، طہارت کے مسائل کو سیکھنا ہے۔ اگر اس بات کا ہم نے ارادہ کر لیا تو یاد رکھیے کہ آج ربیع الاول کی یہ خوشی ہماری دوبالا ہو جائے گی، آنے والا وقت ہمارے لیے بہتر ہو جائے گا، اللہ اس سے بہتر ہمیں عطا فرما دیں گے۔ دنیا میں صرف ایک ہی ہستی ایسی گزری ہے کہ جس نے جاتے ہوئے علل اعلان سب سے پوچھا تھا، بتلاؤ کیا میں نے وہ پیغام جو اللہ نے مجھے دیا تھا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ تمام صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کر گواہی دی کہ ہاں آپ نے اس پیغام کو پہنچا بھی دیا اور اس کے پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا۔ اللہ کے محبوب نے یوں آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور اللہ کو گواہ بنایا، اللہ آپ گواہ رہیے گا میں نے اس پیغام رسانی کا حق ادا کر دیا، میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی جرنیل ہو، کوئی سیاستدان ہو، کوئی حکمران ہو، کوئی بادشاہ ہو، سب کی تاریخ اٹھائیے، آپ کو ملے گا کہ ہاں اگر یہ اتنے سال اور رہ جاتا تو بڑا کارنامہ کر لیتا، اگر یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا۔ کہیں پر بھی یہ نہیں ملے گا یہ کامل اور مکمل بندہ تھا، سارے کام پورے کر گیا، سوائے ایک ہستی کے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے کہ آپ نے دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا، مختصر سی 63 سال کی آپ کی زندگی ہے اور اس کے اندر آپ نے پیغام پہنچانے کا سارا جو اللہ کا پیغام تھا وہ سارا مخلوق کی طرف آپ نے پہنچا دیا، صحابہ کرام میں منتقل کر دیا۔ اب ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس کو پیغام کو دنیا کے کونے تو کونے تک پہنچائیں، لیکن ہم کس وقت پہنچائیں گے؟ جب ہم خود پکے مسلمان ہوں گے، سچے مسلمان ہوں گے۔ ہم جا کر دنیا کو کیا کہیں گے؟ صحابہ کرام تو کیا کہتے تھے؟ کونوا مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ۔ ہم کیا کہیں گے؟ ہماری طرح ہو جاؤ۔ جب ہم کہیں گے تو ہماری داڑھی چھوٹی ہے، کسی کی داڑھی بڑی ہے، کوئی پینٹ شرٹ میں ہے، کوئی قمیص شلوار میں ہے، کوئی کیسا ہے کوئی کیسا ہے، مسلک کے جھگڑے، فرقہ واریت کے جھگڑے، اتنے سارے جھگڑے ہم نے جمع کر لیے ہیں کہ اس وقت ہم ایک ہو کر کہہ نہیں سکتے کہ ہماری طرح ہو جاؤ۔ تو اللہ کے بندو، ایک قرآن ہے، ایک اللہ ہے، ایک نبی ہے، اس کی طرف آ جاؤ، ایک کلمہ جس کا ہم نے پڑھا ہے اس کے پیغام کو سمجھ جاؤ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ کہو گے تو کلمہ ایمان ہے، اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، محمد رسول اللہ پہ عمل کرو گے تو پکے سچے مسلمان بن جائیں گے، پکے سچے مسلمان کہلائیں گے، صحابہ کرام کی اتباع کریں گے تو انشاءاللہ انجام ہمارا اچھا ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ربیع الاول کے پیغام کو سمجھنے کی اور صحیح طریقے سے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔